على كثير الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے برادران اسلامیہ، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کے ترجمہ مسنونہ سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں. آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، کالی کالی کملی میں آرام فرمانے والے آقا، سنہری جالی میں سونے والے مصطفیٰ، دائی حلیمہ کی گود کا پالا سیدہ آمنہ کا دولارا، نبیوں کا تاجدار سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں چم چم کے درود پاک کا ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگ 40ویں کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی محمد شمشاد حسین صاحب کی بی کے لیے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو بقعہ نور عطا فرمائے. دیکھیے محبت ہو تو ایسی ہو کہ میں پیچھے آیا تھا ایک ہفتہ پہلے تقریر کرنے کے لیے شیرپور میں، تو نماز کے بعد وہ اپنی بی کی بہت تعریف کر رہے تھے. آج کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بی کی طرح طرح کی باتوں کو 4 لوگوں میں پیش کرتے ہیں. میرے آقا اس امتی سے بہت خوش ہوتے ہیں جو نبی کا سچا امتی اپنے شریک حیات کی تعریف کیا کرتا ہے. اب دیکھیے ان کی محبتیں ہیں. آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، میرے بعد بھی نعت رسول بھی آپ لوگ سماعت کریں گے، تقریر بھی سماعت کریں گے. آپ لوگ ابھی ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، مولانا اسرار صاحب بیان فرما رہے تھے کہ سرکار مدینے سے چل کر آئیں گے. آپ کے لب بھی مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے، سرکار جب مدینے سے آئیں گے تو صدیق اکبر بھی آئیں گے، حضرت عمر بھی آئیں گے، عثمان غنی بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، خالد بن ولید بھی آئیں گے، حضرت حسان بن ثابت بھی آئیں گے، نبی کے ساتھ میں آقا حسین بھی آئیں گے، آقا حسن بھی آئیں گے، آقا حضرت علی اکبر بھی آئیں گے، حضرت قاسم بھی آئیں گے، حضرت عباس بھی آئیں گے. نبی کے چاہنے والے، نبی کے دلدار، نبی کے جانثار کہیں گے آقا دیکھو آپ کی امتی آپ کی محفل میں رات کے وقت میں آپ کے نام پر مسکرا رہے ہیں، آپ کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. میرے پیارے تمہارا آنا بھی قبول ہو جائے گا، تمہارا سننا بھی قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو سنیت کی جان قوم کے ہیں پٹھان. امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ایک شاعر کہتا ہے لہد میں داغ عشق مصطفیٰ جب جگمگائیں گے. لہد کہتے ہیں قبر کے لیے، ہر انسان کے لیے موت پر حق موت آنی ہے، اور نبی کا سچا امتی انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی، اور زور سے بولیے نا سبحان اللہ، زور سے بولیے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے.
شاعر کہتا ہے لحد میں داغ عشق مصطفیٰ جب جگمگائیں گے فرشتے آ کر قبر میں بس وہیں سے واپس لوٹ جائیں گے. سرے محشر علی جب نعت سرور گنگنائیں گے تو حوریں جھوم جائیں گی فرشتے مسکرائیں گے. بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, دیار پاک میں ہم کو جگر کے پھول کلیاں دل کی اپنے ساتھ لائیں گے. تو بات چل رہی تھی مصطفیٰ کے آنے کی. آپ کہیں گے ایک رات میں مولانا ایک مقام پر نہیں, دو مقام پر نہیں, تین مقام پر نہیں, پوری دنیا کے اندر جلسے ہوا کرتے ہیں. پوری دنیا نبی کی محفل میلاد پاک کو منعقد کرتی ہے. ہر علماء کہتا ہے, ہر مفتی کہتا ہے, ہر قاری کہتا ہے, برادان اسلامیہ کہ مصطفیٰ ہمارے یہاں پر آئیں گے. ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ یہاں پر آئیں گے. آپ کنفوز ہو جائیں گے. آپ کہیں گے مولانا ایک رات میں ایک محمد ہزاروں میل کی دوری کے سفر پر رہتے ہیں, شہر مدینہ میں گنبد خضرا ہے. برادر اسلامیہ آپ کہیں گے مصطفیٰ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کامنا کلال 1000 مقام پر نہیں, 2000 مقام پر نہیں, پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں آمنا کلال تشریف لے کر آتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری تعلیم نوشاہی, نعرہ تکبیر. واہ سبحان اللہ. برادران اسلامیہ ایک انگریز چلا اس بات کو تلاش کرنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے. اس نے سنا تھا کہ نبی کی محفل ہوتی ہے, علماء کہتے ہیں نبی آئیں گے. ایک مدرسے کے اندر پہنچا, سوال پیش کیا, عالم دین نے جواب دیا ارے نادان تو ہمارے نبی کی بات کرتا ہے, ہمارے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. جہاں پر ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے, ہمارے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, وہاں مصطفیٰ آتے ہیں. انگریز کی بات وہاں بھی نہ چلی, دل کو سکون نہیں ملا, ذہن تک بات نہیں پہنچی. پہنچتا ہوا چلتا ہوا نخلوں کی سرزمین پر پہنچ گیا. حضرت شامینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد اللہ کا ولی قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے. جا کر بیٹھ گیا, سوال کو پیش کیا. اللہ کے ولی نے جواب دیا نادان تو میرے نبی کی بات کرتا ہے, عرش شہداء کی محفل ہوتی ہے تو مدینے سے چل کر مصطفیٰ آتے ہیں, اور مصطفیٰ کے ساتھ میں صدیق اکبر بھی آتے ہیں, حضرت عمر بھی آتے ہیں, عثمان غنی بھی آتے ہیں, مولا علی بھی آتے ہیں. برادران اسلامیہ انگریز نے کہا مجھ کو یقین نہیں ہوتا, ایک وقت میں ایک رات میں ہزاروں جگہ پر جلسے ہوا کرتے ہیں, لاکھوں جگہوں پر جلسے ہوا کرتے ہیں, کروڑوں جگہوں پر جلسے ہوا کرتے ہیں کہ نبی کی محفل میں نبی آتے ہیں. برادران اسلامیہ حضرت شامینہ کو جلال آ گیا, ہاتھ کو پکڑا, حجرے سے باہر نکالا. صحن میں املی کا پیڑ کھڑا تھا. اب برادران اسلامیہ پیڑ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, پتے چھوٹے ہو یا بڑے ہو, مگر شماری تو اللہ اس کا رسول ہی جانے. پیڑ پر کتنے پتے ہوا کرتے ہیں, پیڑ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہیں, آپ گاؤں بستی کے رہنے والے ہیں. برادران اسلامیہ حضرت شامینہ نے قرآن مقدسہ کی تلاوت فرمائی, چند سورتوں کی, اور فرمانے کے بعد انگریز سے کہا ان پتوں پر نگاہ ڈال. انگریز کی نگاہ پتوں پر جاتی ہے تو ایک پتے پر نہیں, دو پتوں پر نہیں, تین پتوں پر نہیں, ہزار تو ہزار پتوں پر نہیں, لاکھ تو لاکھ پتوں پر نہیں, جتنے پتے تھے ہر پتے پر حضرت شامینہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا. قدموں میں گر گیا, عرض کرنے لگا اے شامینہ جب آپ کی کرامت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے معجزے کا. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری تعلیم رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. واہ سبحان اللہ. انگریز بولا قدموں پہ گر کر جب آپ کی کرامت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے معجزے کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو علامہ اقبال صاحب یوں فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. برادران اسلامیہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی کی محفل میں مدینے سے چل کر مصطفیٰ آئیں گے. آپ نے راتوں کو برادران اسلامیہ چھوڑا, آپ نے بستروں کو چھوڑا, نیندوں کو قربان کیا, آپ یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں. میرے پیارے آپ نبی کی
محفل میں آئے ہیں، آپ کا آنا بیکار نہیں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، حضرات گرامی، رب کعبہ تمہارا آنا بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے۔ آج تم بیٹھے ہو، میرے بعد جو آنے والا ہے کسی اور گھرانے کا نہیں، آمنہ کے لال کا نواسا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک رسول تشریف لانے والے ہیں، آپ دیدار بھی کریں گے انشاءاللہ، تقریب بھی سنیں گے۔ اب سن لیجئے، جب بات آ گئی، رب کعبہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب برادران اسلامیہ، رب کعبہ نے یوں نہیں فرمایا اے مسلمانوں، رب کعبہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ ایمان والے کچھ ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، جب ایمان والوں کی بات آئی میں تم کو لے کر چلو ہندوستان کے اندر ان سے پہلے کوئی ولی تشریف لے کر نہیں آئے ہیں، جن کا نام حضرت اشہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہے، جن کا مزار مکن پور میں ہے، جن کی عمر 596 سال کی ہوئی ہے، ایک روزہ رکھا ہے 579 سال کا۔ برادران اسلامیہ، اللہ اللہ قربان جائیے، وہ اللہ کے ولی بیابان جنگل میں خیمہ لگا ہوا ہے، ایک خاتون پہنچی، رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، سلام پیش کرنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت اشہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار اعلان فرماتے ہیں، اے بیٹی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اس اللہ کی بندی، اس خاتون نے اعلان کیا تھا، میری کوکھ سے جو بچہ جنم لیتا ہے انتقال کر جاتا ہے۔ شوہر طلاق کے لیے کہتا ہے، ساس منحوس بتایا کرتی ہے، محلے کی عورتیں مجھ کو برا بھلا کہا کرتی ہیں۔ برادران اسلامیہ، حضرت اشہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار اعلان فرماتے ہیں، اب بیٹی جا، تیری کوکھ سے جو بچہ جنم لے ہماری خانقاہ میں لا کر چھوڑ دینا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بیٹی تیری کوکھ سے جو بچہ جنم لے ہماری خانقاہ میں لا کر چھوڑ دینا۔ وہ خاتون اٹھی، مسکراتی ہوئی اپنے مکان پر پہنچی۔ 1 سال کے بعد ان کی یہاں پر بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام نہیں رکھا، 3 دن کے بیٹے کو لے کر سینے سے چپٹا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر زمین پر رکھ دیا۔ بچہ ولی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ولی بچی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک شاعر نے تو یوں کہا تھا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، سرکار تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ برادران اسلامیہ، اس خاتون نے کہا، سرکار میرے بچے کا نام رکھ دیجئے۔ اس بیٹے کا نام حضرت قطب گوری رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ قطب گوری نام رکھا گیا۔ برادران اسلامیہ، اب اس بچے کی پرورش کون کر رہا ہے؟ حضرت اشہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار فرما رہے ہیں، جب بچہ ہوشیار ہوا، بچے کا ایڈمیشن مدرسے کے اندر کرا دیا، بچہ عالم دین بھی بنا، بچہ قاری قرآن بھی بنا، بچہ حافظ قرآن بھی بنا۔ جب عالم دین بن کر آئے تو حضرت اشہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے، اس دور میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، خطوط چلا کرتے تھے، ڈاکیہ کئی دن میں پہنچا کرتا تھا، پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا۔ برادران اسلامیہ، آج کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں تم ولیوں کی تعریف کرتے ہو، شہداء کی تعریف کرتے ہو، صحابیوں کی تعریف کرتے ہو۔ ہم نے کہا تم نہیں جانتے، ہم ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں ان کا تعلق کسی اور سے نہیں، مدینے والے تاجدار سے ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مدینے والے تاجدار سے۔ برادران اسلامیہ اعلان فرماتے ہیں، جب حضرت قطب گوری عالم دین بن کر آئے تو مکن پور کے اندر دستار مندی کی گئی۔ اپنا سر کا تاج حضرت اشہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے اتار کر بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ شادی نہیں ہوئی، 596 سال کی عمر ہوئی، ایک روزہ رکھا، شادی نہیں کی۔ برادران اسلامیہ، حضرت قطب گوری کے سر پر امامہ شریف باندھا گیا، تاج رکھا گیا۔ حضرت قطب گوری نے ہلکی سی آواز میں پوچھا،
ابا جان آپ نے میری پرورش کی، مجھ کو پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، عالم دین بنایا، مگر آج تک میں نے آپ سے نہیں پوچھا یہ بتا دیجئے میں حافظ قرآن بنا، میرے سر پر تاج نہ باندھا، میں قاری بنا، میرے سر پر تاج نہ رکھا، آج عالم دین بن کر آیا ہوں، میرے سر پر تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ برادری اسلامیہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شامدار اعلان فرماتے ہیں بیٹا آج ہمارا وصال ہو جائے گا۔ ارے واہ، اللہ والے کی نظر، واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک فرما رہے ہیں آج ہمارا وصال ہو جائے گا۔ جی، مومن مرتا نہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ بے شک بے شک، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ برادری اسلامیہ اب دستار مندی کی گئی، تاج رکھا گیا، عصر ظہر کی نماز میں سرکار کا وصال ہو گیا، قبر میں اتارا گیا۔ ہم قبر میں جب مردے کو اتارتے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت قطب گوری فرماتے میں قبر میں اترا، تختہ لگایا، میرے باپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اگر آج کا مردہ حرکت کرتے تو پورا قبرستانی خالی ہو جائے۔ فرماتے میں نے درود پاک پڑھا، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شامدار کے کاندھوں کو پکڑا، لٹا دیا۔ ان کا نام حضرت شاہ بدیع الدین تھا، مر زندہ شامدار اسی دن سے لقب ملا۔ برادری اسلامیہ اب سن لیجئے، اس گدے نشین بنے حضرت قطب گوری۔ ہزاروں آدمی آئے، لاکھوں آدمی آئے، کسی نے دولت کا لالچ دیا، کسی نے پیسے کا لالچ دیا، کسی نے ہیرے جواہرات کا لالچ دیا، کسی کے لالچ میں نہ آئے۔ حضرت قطب گوری کی بارگاہ میں 70 لوگ آئے تھے، نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، باشارہ بھی تھے، برادری اسلامیہ صوفی بصفا بھی تھے، نمازی بھی تھے، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، قرآن کے حافظ قرآن بھی تھے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں ہم مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت قطب گوری فرماتے ہیں مرید کرنے والا نہیں ہوں۔ 70 لوگوں نے کہا ہم جان دے دیں گے، واپس نہ جائیں گے، مرید بن کر جائیں گے، پیر بنا کر جائیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب برادری اسلام یہ 70 مرید کر لیے، کچھ دنوں کے بعد 70 مریدوں کے لیے اعلان کیا آج میرا وصال ہو جائے گا، مگر میرے جنازے کو مکن پور سے اٹھانا، ہر علاقے میں گھمانا، جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ کسی نے کہا، حضرت قطب گوری نے کہا، برادری اسلام یہ 70 مرید اپنے مکانوں میں آئے، کپڑوں کو لیا، تھیلے میں رکھا، بیوی بچوں کو جمع کیا، کہا ہمارے پیر کا اعلان ہے، مگر ان کی بیویاں اور بچے صابرہ تھے۔ برادری اسلامیہ کا جس میں تمہارے پیر کی رضا ہے اسی میں ہم بھی راضی ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا، برادری اسلامیہ آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد اپنے پیر کے جنازے کو اٹھایا، مکن پور سے لے کر چلے، چلتے چلتے جہاں نماز کا وقت ہوتا نماز بھی پڑھتے، جہاں کھانا کھانے کا وقت ہوتا کھانا بھی کھایا کرتے، آرام کرنے کا وقت ہوتا آرام بھی کیا کرتے۔ چلتے چلتے 12 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے۔ برادری اسلامی ایک پانی کا چشمہ بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک آشرم تھا، اسی کی میدان میں جنازے کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد ایک امام بنے، سارے مقتدی بنے۔ ابھی نیت باندھنے والے تھے کہ بابا جی آئے، بولے کیا کر رہے ہو؟ بولے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولے جلدی نماز پڑھنا، جنازے کو اٹھانا، اس میدان سے لے کر نکل جانا۔ جب رانی کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میدان میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ برادری اسلامیہ قربان چاہیے، 70 مریدوں نے نماز ظہر پڑھا، پڑھنے کے بعد پیر کے جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 مرید آگے بڑھے، پیر کے جنازے کو اٹھایا، 4 سے پیر کا جنازہ نہ اٹھا، 4 نے 8 کا بولایا، 8 سے جنازہ نہ اٹھا، 8 نے 16 کو بولایا، 16 سے جنازہ نہ اٹھا، 16 نے 32 کا بولایا، 32 مریدوں نے اپنی طاقت کے جوڑ دکھائے، ناکام ہو گئے، جنازہ نہ اٹھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ 70 مریدوں نے طاقت کے جوڑ دکھائے، جنازہ نہ اٹھا۔ اسی درمیان میں رانی کا قافلہ بھی آ گیا، 1000 فوجی ساتھ میں تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں بھالا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ جب رانی کی نگاہ پڑی سفید پوشاک والوں پر، کفن پر، جنازے پر، بولے کون ہے؟
بابا جی نے سارا واقعہ بیان کر دیا. بولے انہوں نے اٹھایا, ان کا پیر ان سے نہ اٹھے. رانی نے غصے میں 1000 فوجیوں کو اعلان کیا. 1000 فوجی آگے بڑھے, اپنی طاقت کی جوہر دکھائے, ناکام ہو گئے. پیر کا جنازہ نہ اٹھا. رانی نے اپنے قلعے سے ہاتھی منگایا, ہاتھی کے پیر میں زنجیریں باندھی, مسری کے پائے میں ڈالی, ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا. جنازہ آگے نہیں بڑھا. رانی اپنی سواری سے اترتی ہے, اترنے کے بعد اس جنازے کے قریب آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے کفن ہٹاؤ, چہرے کا دیدار کرو. ایک مرید نے کہا تھا رانی سنو سنو, ہمارے پیر کی وصیت تھی جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلامی رانی نے کب وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ العظیم. مرید نے کہا کب وعدہ کرتی ہو تو ہم دکھائیں گے کہ آپ کے پیر کا مزار اسی آشرم میں. اتنا کہا, جھارکھنڈ کے علاقے میں آج بھی موجود ہے برادران اسلامیہ, قربان جائیے. اتنا کہنا تھا, حضرت قطب گوری کی چہرے سے کفن ہٹایا. اللہ کا ولی 12 سال کے بعد بھی قرآن مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے. رانی کی نگاہوں نے دیکھا, قدموں میں گر گئی, کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھے. جتنے قافلے والے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. 1000 فوجی سارے کے سارے مسلمان ہوئے, اور 70 جو مرید تھے واپس نہیں آئے. اپنے پیر مرشد کا مزار وہیں پر بنوایا اور آپ دین کی خدمت کرنے لگے. میرے پیارے بتانا یہ چاہتا ہو کہ مومن مرتا نہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. وہ کامیاب والی باتیں کرو, نماز پڑھو گے, قرآن پڑھو گے, ماں باپ کی خدمت کرو گے, انشاءاللہ العظیم اللہ پاک آپ کو جنت ضرور عطا فرمائے گا. حضرات گرامی, میرے بولنے میں سہبن قصدن غلط یا خامیہ ہوئی ہوں, مولا اپنے حبیب کی صدقہ توفیق سے معاف فرمائے. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.